ایک شخص اندھیری رات میں ایک ایسے راستے پر چلا جا رہا ہو جہاں قدم قدم پر سانپ، بچھو اور دیگر موذی جانوروں کا ڈر ہے، اور راستہ بھی ٹیڑھا میڑھا اور ناہموار ہے، ہوائیں بھی تند و تیز ہیں، اس کے ہاتھ میں ٹارچ ہے لیکن اس نے اسے بجھا رکھا ہے۔ ایسے شخص کی نادانی پر ہر کوئی افسوس کرے گا کہ وہ ٹارچ جلا کر اپنا راستہ دیکھ سکتا تھا اور اونچے نیچے راستے میں گرنے پڑنے سے بچ سکتا تھا، لیکن اس کی عقل ماری گئی کہ وہ اس مفید چیز کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ ایسے بے وقوف شخص پر ہم جتنا چاہیں ہنسیں، لیکن در حقیقت ٹھیک ایسا ہی رویہ ہم مسلمانوں نے اللہ کی کتاب قرآن پاک کے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے۔ ہم مصائب و مشکلات کا شکار ہیں، محرومیوں اور ناکامیوں سے ہمکنار ہیں، دشمن ہم پر شیر ہو گئے ہیں، وہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے ہمہ وقت سازشیں کرنے اور جال بچھانے میں مصروف ہیں۔ ہم جو کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت وسط ہوتے ہوئے اس روشنی سے نابلد لا علمی کے اندھیروں میں ٹیڑھے میڑھے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ قرآن وہ سرچشمہ نور ہے جو ہمیں مشکلات و مسائل سے نکال سکتا ہے۔ اس کی رہنمائی میں ہم ترقی اور کامیابی کی منزلیں طے کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس روشنی کو گل کر رکھا ہے۔ چند افراد کا روزانہ قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کو اپنا معمول بنا لینا اور رمضان المبارک میں خاص طور پر حفاظ کرام کا قرآن سنانے اور عام افراد کا قرآن سننے پر کمر بستہ ہو جانا، گھروں میں بھی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا، یہ بے سمجھے بوجھے قرآن کا پڑھنا محض حصول ثواب کی نیت سے ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ تلاوت کلام پاک کا غیر معمولی اجر ہے، لیکن کیا صرف یہی اس کے نزول کا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو متعدد مقامات پر نور کہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ سلامتی سے مراد غلط بینی، غلط اندیشی اور غلط کاری سے بچنا اور اس کے نتائج سے محفوظ رہنا ہے۔ جو شخص اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی زندگی سے روشنی حاصل کرتا ہے، اسے فکر و عمل کے ہر چوراہے پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح ان غلطیوں سے محفوظ رہے۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟